سیاسی منظرنامہ مبنی ہی منفیت پر ہو تو مثبت پہلو کہاں سے ڈھونڈ کر لائیں؟ تحریک انصاف کے لیے عزت اور غیرت کا معیار عمران خان کے ساتھ اندھی تقلید ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو ترجمانوں کے ذریعے یہ باور کروایا جاتا ہے کہ چھوٹی بہنیں بھی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے لیے سچائی کا معیار شریف خاندان کے ساتھ غیر متزلزل وفاداری ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو مختلف اور ناظرین ہمارے ساتھ اسی سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں آج کے اس معاملے کے اوپر۔ کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے آپ یہ پورا کلپ نہیں دیکھ سکے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار اینکر پرسن نسیم زہرا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فریہ ادریس صاحبہ سینئر اینکر پرسن ہیں، اور ہمارے ساتھ سینئر اینکر پرسن عنبر شمسی صاحبہ بھی موجود ہیں۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ آج آپ نے پروگرام میں شرکت کی۔ ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ آج کا ناظرین جو پروگرام ہم کرنا چاہ رہے ہیں خواتین کے حوالے سے، یہ پچھلے 3-4 دن کے اندر جو سیاست کے اندر ہم نے دیکھا ہے، عائشہ آہد صاحبہ کی پریس کانفرنس ہوئی، اس کے علاوہ عائشہ گل علیہ صاحبہ کی جو پریس کانفرنس ہوئی، اور اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر یہ تمام جو سیاسی ہمارا منظرنامہ ہے اس میں خواتین کے حوالے سے جس قسم کی گفتگو کی جا رہی ہے دونوں سیاسی جماعتوں کی جانب سے، جو عائشہ آہد صاحبہ کی پریس کانفرنس ہوئی اس میں تو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو خواتین تھیں ان کے ساتھ وہاں پہ موجود بھی تھیں۔ ہماری سیاست جا کس طرف رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کی جانب سے جو نواز شریف صاحب لاہور جانا چاہتے تھے اور اس کے بعد انہوں نے اس پروگرام کو آج سے مؤخر کر کے وہ اس کو انہوں نے بدھ والے دن کے لیے ٹرانسفر کر دیا اور موٹر وے کے بجائے وہ جی ٹی روڈ کی جانب سے جا رہے ہیں۔ یہ سگنل کس کو دینا چاہ رہے ہیں اور یہ اس کی ضرورت کیا ہے؟ کیا سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ نہیں اس کو ایکسپٹ کرنا؟ کیا اس کے ساتھ نہیں چلنا؟ کیا اس قسم کا کوئی ارادہ ہے یا بات کچھ اور ہے؟ اسی پہ مزید بات کریں گے۔ نسیم زہرا صاحب آپ کو اگر ہم زحمت دیں اس کی، سب سے پہلے یہ جو کچھ بھی ہوا ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے الزامات، اب ایک طبقہ یہ سوال کرتا ہے، میں اس ریپیٹیشن میں نہیں جانا چاہتا میسیجز ہوئے کیا ہوا، ایوری ون نوز دیٹ، لیکن عمران خان صاحب کے حوالے سے سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ان کے اوپر کسی قسم کی ذمہ داری آتی ہے؟ جب وہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہتے تھے کہ آپ کو ریزائن کرنا چاہیے جب تک آپ کے خلاف انویسٹیگیشن نہیں ہو جاتی، عمران خان صاحب کو بھی کیا ریزائن کرنا چاہیے جب تک ان کے خلاف انویسٹیگیشن نہیں ہوتی کہ یہ بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ یہ عائشہ کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ یہ ریزگنیشن کی بات تو نہیں ہے، انویسٹیگیشن کی ہر صورت ہے، لیکن منصور یہ جو ہوا ہے مسئلہ اور اس کے بعد عائشہ آہد تو از اے ڈیفرنٹ کیس وی کین ڈسکس لیٹر، لیکن میرا خیال ہے جو اہم بات ہے ایک تو یہ کہ جو بھی مرد کسی پوزیشن آف اتھارٹی میں ہو یا کسی پاورفل پوزیشن میں ہو اور کسی ہائرارکی میں ہو، اس کا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے، میرا خیال ہے یہ سوال اٹھتا ہے اور یہ ہمیشہ اٹھتا تھا سیاست میں اس طریقے سے، پہلی مرتبہ اٹھا ہے اور ہم نے اور بھی سیاستدانوں کے حوالے سے باتیں سنی لیکن اس طرح پوائنٹڈ پہلے نہیں آئی۔ وہ اب انکوائری کی جو باتیں ہر صورت ہونی چاہیے، میرا خیال ہے وہ تو عمران خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں انکوائری ہو، لیکن کوائٹ اپارٹ فرام کہ اس میں سے نکلے گا کیا انکوائری کے اور کیا فیکٹس کیا ہیں، یہ بات ضرور میرا خیال ہے کہنے کی ضرورت ہے، اور یہ موقع ہے کہ اس بات کو ایمفسائز کیا جائے کہ ایک ہائرارکی ہوتی ہے اور مرد اس ہائرارکی میں رہ کے ایڈوانٹیج لے یا کمیونیکیٹ بھی کرنے کا طریقہ، مثلا اب یہ عمران خان صاحب کی طرف سے یہ آیا، لوگوں نے ان کے سپورٹرز نے کہا کہ اچھا شادی کی بات کرنی تھی تو اس میں کیا حرج تھا۔ میرا خیال ہے کہ کیا کیریکٹر ہونا چاہیے جب آپ لیڈرشپ پوزیشن میں ہیں یا آپ کسی اتھارٹی کی پوزیشن میں، میں آپ سے بھی کہہ رہی ہوں کہ آپ اتھارٹی کی پوزیشن میں ہیں، آپ کی ٹیم ہے، اس میں خواتین ہیں، تو یو ہیو ٹو بی ایکسٹرا کیئرفل، اور یہ چیز تو بڑی کلیئر اس میں آتی ہے، باقی فیکٹس جب آئیں گے سامنے تو پھر پتہ چل جائے گا۔ ٹھیک ہے عمر، یہ جو بھی اب تک ڈیٹیل آئی ہے سامنے، اب سچویشن ہے اس کے ایک جگہ پہ، میں اینڈ بینگ اے وومن پلیز کیپ دیٹ ان مائنڈ بیکاز یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے میرے لیے بھی، اس ٹاپک کو ہینڈل کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہے، آئی ہیو ٹو سی دیٹ اگین اینڈ اگین۔ دا تھنگ از کہ آپ ایک جگہ اتنا بڑا پولیٹیکل لیڈر ہو اور ایک جگہ پہ ایک خاتون جس کا اسی پارٹی کے ساتھ تعلق ہو جس سے وہ پولیٹیکل لیڈر جس کا چیئرمین ہے، ایسی صورت میں بار بار یہ کہنا کہ جناب ان کے پیچھے تو دراصل میں دوسری جماعت ہے، دراصل میں تو انہوں نے پیسے لے لیے ہیں، یہ پیسے لینے کی وجہ سے یہ ہوا ہے، واٹ از دا کریکٹ وے ٹو ایکچولی ہینڈل دس؟ اس کو کیا جا سکتا ہے، اس میں سے کس طرح حل نکالا جا سکتا ہے اس چیز کے؟ اچھا، ایک ہے جو ریاکشن ہم دیکھ رہے ہیں which is not the correct way to do it۔ اب جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، ان کے ترجمان جس طرح سے کیچڑ اچھال رہے ہیں، اس کی بہن کو dragged her into the mess as well، جس طرح سے اس پہ تیزاب پھینکنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اس پہ جرگہ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، مطلب اس طرح سے تو نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ جن پہ الزام تھا
اور اگر وہ ایک پریس کانفرنس کر لیتے, عمران خان صاحب خود ایک پریسر کر لیتے ایک جواب میں کہ انویسٹیگیشن ہو, تحقیقات ہو, سچ سامنے آئے گا, میرا ضمیر صاف ہے, جو بھی وہ کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ دیتے. لیکن اس طرح سے جو اکیوزر ہے, جو خاتون ہے, اس کی جو کیریکٹر اسیسینیشن ہوئی, اس کی فیملی کے ساتھ جو باتیں اس کے بارے میں جو کر رہے, یہ تو طریقہ بالکل بھی نہیں ہے. اور پاکستان تحریک انصاف میں کافی ساری خواتین ہیں جو بہتر جانتی ہیں, لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ دیکھ رہے ہیں, اور اس پہ یہی نظر آتا ہے کہ ایک سورٹ آف میل مائنڈ سیٹ جو ہے وہ حاوی ہے ہماری سیاست پہ. ٹھیک ہے, نظر تو یہی آتا ہے. لیکن فریقہ یہ جو پوائنٹ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں میل ڈومیننس نظر آتی ہے, اس کے بعد بہت سی خواتین آئیں پاکستان تحریک انصاف کی, انہوں نے ایک نہیں میرے خیال میں کئی پریس کانفرنسز کی, اور انہوں نے کہا نہیں ہمیں خان صاحب سے اس قسم کی کوئی بات ہی نہیں ہے, ہمیں پورا رائٹ ملتا ہے, بلکہ NA 120 کا جو الیکشن ہونے